السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز ہیں، اللہ انہیں اپنے امان میں رکھے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کرے، اور ہماری آمدنی میں، ہماری روٹی روزی میں اتنا اضافہ کرے پروردگار کہ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی طرح خدمت کر سکیں اور انہیں اپنی اولاد کی اچھی نشوونما کر سکیں، اور جو جن ماؤں کی گودیں آباد ہیں اللہ انہیں آباد کرے، آباد رکھے اور ان کی حفاظت کرے، ہماری اولادوں کو صحت عطا کرے اور نیک ہدایت عطا کرے۔ آج کا میرا یہ ٹاپک ہے جو میں آج سے نہیں تقریباً 25 سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب ہم نے اپنی اسکول کے کورس میں سنا تھا کہ ایک چکی ایسی ہے جو فضیلت میں تمام چکیوں سے بلند ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چکی اور وہ باقی چکیوں سے بہت زیادہ مرتبے میں بلند ہو، اور اس کا جو ہے اللہ پاک کو پسند ہو، اس کا چلنا اور اس کے چلانے والا کی رضا، اللہ کے ساتھ رضا جڑی ہوئی ہو۔ تو بہت بار میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے۔ آٹا چلانے والی جو چکی ہوتی ہے اور آٹا چلانے والے ہاتھ جو آج سے 100 سال پہلے کر لیں یا 80-90 سال پہلے تک کر لیں، تو چکیاں آٹے والی گھر میں ہی آٹا عورتیں پیسا کرتی تھی۔ اس ایک چکی میں ایسا کیا ہے کہ جس کے چلنے سے اللہ کو خوشی ہوتی تھی اور فرشتے اپنی رحمتیں نازل کرتے تھے اور چلانے والی کی مدد کیا کرتے تھے؟ تو ایسا اس چکی میں آخر کیا تھا؟ تم جو سچ بات ہے، مجھے اس کا جواب نہیں میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تو عادل ہے، عدل کرنے والا ہے۔ تمام عورتیں چکی چلاتی تھی، مگر ایک ایسی شخصیت دنیا میں تھی کہ جس کے چلانے سے اللہ پاک کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی، اور فرشتے آتے تھے زمین پر اس شخصیت کی مدد کرتے تھے چکی چلانے میں، اور اس کے بچوں کی اس کے کہہ رہا ہوں ان کے جب تھک جاتی تھی تو ان کے بچوں کو جھولا بھی دیتے تھے فرشتے۔ تو میں نے بہت سوچا کہ ایسا کیوں ہے، اللہ تو عدل کرنے والا ہے۔ اگر ایک عورت کے ہاتھ میں، ایک شخصیت کے ہاتھ میں دانا ہوتا ہے، زخم ہوتا تھا چکی چلانے سے، تو اور بھی تو عورتیں تھیں، اور بھی تو شخصیات تھیں جن کے ہاتھوں میں زخم ہوتے تھے۔ تو مجھے اس چیز کا جواب نہیں ملا جو سچ ہے۔ آج 30 سے 35 سال کے بعد مجھے اس بات کا جواب ملا کہ اس چکی میں ایسا کیا تھا کہ جس کی فضیلت تمام دنیا کی چکیوں سے افضل تھی، اور اس کے چلنے کی آواز سے، اس کے چلنے سے اللہ کو خوشی ہوتی تھی، اور اللہ پاک اپنی رحمتیں اس کے شخصیت پر نازل کرتا رہتا تھا مستقل، اور اپنے فرشتوں کو کہتا تھا کہ جبرائیل جاؤ، جا کے جھولے میں سوئے ہوئے بچے کو جھولا دو، اس کی ماں جو ہے چکی چلا رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بچہ روئے، یا پھر بچہ جب چکی چلاتے چلاتے ماں سو جاتی تھی تو جبرائیل کو اللہ پاک حکم دیتے تھے جاؤ، جا کے بچے کو جھولا دو، ابھی تھک کر اس کی ماں سوئی ہے، یہ نہ ہو کہ بچہ روئے اور ماں نیند سے بیدار ہو جائے۔ تو آج مجھے سمجھ آئی کہ وہ اتنی افضل چکی کیوں تھی، کیونکہ یہ بات میں کر رہا ہوں ہمارے کیا پوری دنیا کے جو سرکار ہیں، اللہ کے بعد جو سرکار ہیں، ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب کے مولا ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی ہے کہ میں اپنے سے کہانی بناؤں یا بولوں میں نے جو بچپن میں سنا اس کا مجھے آج مجھے جواب ملا، اور میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کا جواب شیئر کروں۔ اصل میں جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ چکی چلایا کرتی تھی، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑتے تھے، بے شک دوسری عورتوں کو بھی پڑتے ہوں گے، تو اللہ پاک کو ان کی جو چکی چلانا تھا اس لیے پسند تھا، اس لیے اچھا ایک چیز کلیئر کروں، اس لیے پسند نہیں تھا کہ وہ نبی کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ عادل ہے، اللہ کے لیے ہر دنیا میں آنے والا برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی ہے تو یہ افضل ہو جائیں گی، اور جو دوسری ہے کسی اصحاب کی ہے یا کسی عام مسلمان کی بیٹی ہے تو وہ افضل نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں انسان سب برابر ہیں، افضل ہوتا ہے انسان کا کردار، انسان کا عمل، ٹھیک ہے نا۔ ایسے بھی دنیا میں انبیاء گزرے ہیں جن کی بیویوں کو، جن کی اولادوں کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا، جس کی سب سے بڑی جو 2 مثالیں ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں۔ ایک کا بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹے بھی جہنم رسید ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو وائف تھیں وہ بھی جہنم رسید ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کیا کہ عدل نہیں ہے، اللہ کیا عدل موجود ہے، اللہ صرف عمل اور کردار دیکھتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوا، جہنم رسید ہوئی،
ٹھیک ہے نا، جبکہ ایک اعلیٰ مرتبہ نبی کی زوجہ تھی، مگر کیا ہوا، عمل خراب، کردار خراب، ہنس شوہر کے ساتھ بے وفائی، نتیجہ کیا ہوا، جہنم میں پہنچا دیا گیا ان دونوں کو، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی جہنم میں پہنچا دیا گیا، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کے نافرما بردار تھے اور کردار کے اچھے نہیں تھے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کردار اور عمل کی، تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کا کردار تو سب کو ہی معلوم ہے، ان کا عمل بھی سب کو معلوم ہے۔ اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ ان کے کردار سے، ان کے عمل سے چکی کا کیا تعلق ہے۔ حضرت مولانا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام جب جو لے کر آتے تھے تو بی بی فاطمہ الزہرا کو دیتے تھے، اور بی بی فاطمہ الزہرا اس دانوں کو، ان جو کے دانوں کو یا گندم کے دانوں کو، جو بھی اس وقت اویلیبل ہوتی تھی، اسے پیستی تھی اپنے ہاتھوں سے، اس قدر محنت کرتی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، واقعہ بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جب مولا امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ جھولے میں ہوتے تھے، اور ماں کا ایک ہاتھ جھولے کے ساتھ بندھی رسی کے ساتھ ہوتا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنا کام بھی کرتی تھی، چکی بھی چلاتی تھی، اور اپنے لاڈلے کو، اپنے بیٹے کو جھولا بھی دیا کرتی تھی، اور وہ سو بھی جاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ بتاؤں آپ کو، اور یہ سچا واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جھوٹا ہو، میں نے بہت سے علماؤں سے مشورہ کیا، اس کے بعد آپ تک یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ کام کرتے کرتے سو گئی اور جھولا رک گیا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جبرائیل، جا کر بچے کو جھولا دو، ایسا نہ ہو کہ فاطمہ جاگ جائیں، ابھی تھک کر وہ سوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کو اتنی پسند تھی ان کی چکی چلانا، ان کے دانوں میں سے آٹا نکالنا اتنا پسند تھا کہ اللہ پاک جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کے بچے کا، یعنی ماں کی مشکلوں میں تھوڑی آسانی کرو، تھوڑا میری فاطمہ الزہرا جو ہیں، میری بندی جو ہیں، وہ تھوڑا آرام کر سکیں، سکون لے سکیں۔ اصل میں یہ جو آٹا شام تک پیسا جاتا تھا، جب آٹا پیس جاتا تھا تو میں بی بی فاطمہ الزہرا اس تمام آٹے کی، بھلے وہ 50 کلو ہو، بھلے 10 کلو ہو، بھلے 5 کلو ہو، جتنا بھی مولا علی کو ملتا تھا دانے، وہ تمام دانے لے آتے تھے، اور بی بی فاطمہ الزہرا ان دانوں سے آٹا بناتی تھی، پھر ان آٹوں کو گوندھ کر خمیر کر کے اس کی روٹی بنائی جاتی تھی۔ اور آپ یقین کریں، اس چکی کی کامیاب بلندی کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ تمام روٹیاں، وہ تمام آٹے کی بنے ہوئے نان، روٹی، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ تمام مولا مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام رات کو یا کھانے کے ٹائم پر اپنے علاقے کے جتنے بھی یتیم اور مستحقین تھے تمام تک پہنچاتے تھے۔ ان کے گھر کا واقعہ میں بتاؤں بھی فاطمہ الزہرا کا، کہ جب میں نے اتنے دعوے سے کیوں کہا کہ یہ آٹے کی تمام روٹیاں باہر جاتی تھیں، تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہی رمضان کا ہمارے مہینہ اسٹارٹ ہوا، اس کے متعلق میں آپ کو، یعنی اس کی مناسبت سے ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کے زہر میں آئے، دعوت میں افطار کے موقع پر آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے، اور افطار کا وقت ہوا، تمام پنجتن پاک جنہیں ہم لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کشا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ، اور مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، پانچوں بیٹھے دسترخوان پر، اور دسترخوان کو سجایا گیا، ہر ایک کے حصے میں ایک ایک روٹی، دو روٹی جو آنی تھی وہ آئی سب کے پاس۔ تو دروازے پر دستک ہوئی، جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ باہر ساحل آیا ہے، ساحل کا مطلب ہوتا ہے مانگنے والا یا مستحق کوئی آیا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاطمہ الزہرا سے کہا کہ اے فاطمہ، میرے دل کے جگر کے ٹکڑے یہ لو اور جا کر مستحق کو دے دو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک سے اپنا افطار کیا، پھر اسی دوران پھر دروازے پر دستک ہوئی، ایک ساحل آیا، ساحل بتایا آپ کو مستحق کو کہتے ہیں، فقیر کو کہتے ہیں، جو دروازے پر آتا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ کچھ کھانے کو دو، تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام نے اپنے حصے کی جو روٹی تھی، ایک تھی، دو تھی، وہ تمام اٹھا کر ان ساحل کو دے دی کہ یہ لو اور جاؤ۔ مولا علی مشکل کشا نے بھی جو روزہ ہے وہ نمک سے افطار کیا، اور پھر تیسری بار دستک ہوئی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ نے جا کر اپنے حصے کی روٹیاں ساحل کو دیں، اور پھر چوتھی بار دستک ہوئی، پھر وہی کہ مولا امام حسن کے حصے کی جو روٹیاں تھیں انہوں نے اٹھائیں، وہ روٹیاں لے جا کے ساحل کو دے دیں۔ پھر جب پانچویں بار دستک ہوئی تو مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے حصے کی روٹیاں جو ساحل دروازے پر موجود تھا اس کو دیں، اور خود افطار کیے نمک سے۔
تو یہ تمام واقعہ بتانے کا، یہ جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ سخیت گھرانہ ہے جن کے عمل، جن کے کردار اور جن کے یعنی جو وہ کرتے تھے، وہ تمام کی تمام جو ان کے عمل تھے وہ پروردگار کو اتنے پسند آتے تھے کہ وہ جبرائیل تک کو بھیج دیتے تھے کہ جاؤ اس گھرانے کی مدد کرو اور اس گھرانے کے ساتھ جس قدر ہو سکے پیار کرو۔ تو آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ جو چکی افضل تھی، جو میرے ذہن میں سوال بچپن سے تھا، اس کا جواب یہ تھا کہ یہ چکی چلتی تھی، آٹا پیستی تھی، جو ہو گندم ہو، جب بھی آٹا پیستی تھی وہ 99% جو ہے وہ یتیموں کے لیے اور مستحقین کے لیے اس میں سے آٹا نکلتا تھا۔ اور اللہ میرے تمام ویورز کو اور سبسکرائبرز کو اور جتنے بھی پروردگار کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، ان 5 ہستیوں کے صدقے تمام میرے سبسکرائبرز اور ویورز کو بہت زیادہ ان کے روزی میں اور آمدنی میں برکت ڈالے اور اضافہ کرے، اور ہمیں رمضان کی تمام واجبات ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ اور جتنے بھی میرے سبسکرائبرز اور ویورز بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا کرے اور اپنے امان میں رکھے۔ اور ایک چیز ذہن میں رہ گئی کہ باہر جیسے رمضان کے دن بڑھتے جائیں گے تو سڑکوں پر رش زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا، تو پلیز اپنے بچوں سے، اپنے جوانوں کو ضرور سمجھائیں کہ موٹر سائیکل لے کر جب آپ روڈ میں نکلیں تو اپنی جان کے ساتھ دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ جتنے ہی دوسرے ضروری ہیں اتنے ہی آپ ضروری ہو، جتنے آپ کی جان ضروری ہے اتنی ہی دوسروں کی جان ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ خود تو چلے جاؤ اور پیچھے ماں باپ کی اور بہن بھائیوں کی اور دوسرے گھر والوں کی عید برباد ہو۔ اس لیے اپنے جو نیو نسل ہے اسے سمجھائیں اور انہیں اچھی سے اچھی تربیت دینے کی کوشش کریں آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔